अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि 18 साल से ज्यादा बच्चों की नेशनलिटी और वीजा के बारे में। काफी दोस्तों के इस पे कमेंट है, इसको कवर करूंगा। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए एक नई सख्ती शुरू हो रही है, इस पे बात करेंगे। इटली का नया वीजा स्कीम प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, काफी अच्छा प्रोग्राम है, इससे फायदा आपको उठाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। यूरोप फैमिली समेत जो है वो रखने वाले बेहतरीन मालिक कौन से हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक यूरोपीय मुल्क की नेशनलिटी मिल चुकी है, अब आप अगर फैमिली समेत मूव होना चाहते हैं तो कौन से यूरोपीय यूनियन के ममालिक ऐसे हैं जहां पे आप मूव हों तो आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट आए हैं इस टॉपिक पे भी। तो जो आज मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा न्यूज का, उसमें जो अहम है इटली का नया वीजा स्कीम जो शुरू कर दिया गया है और उसके बारे में आपको लाजमी तौर पे जानना चाहिए। जो खास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में लोग हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं और किसी अच्छे शेंजन मुल्क में आना चाहते हैं वहां से लीगल तरीके के साथ, तो उनके लिए ये वीजा स्कीम जो है वो काफी ज्यादा अहम है। इस पे बात करेंगे और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं 18 साल से ज्यादा बच्चों की नेशनलिटी की और वीजे की। तो काफी ज्यादा जो है इस पे कमेंट आ रहे हैं, खास तौर पे जो वालिदैन के पास नेशनलिटी है और उनके बच्चे जो हैं उनके साथ यहाँ पे रहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो उनको काफी ज्यादा जो है वो परेशानी है कि अब हम अपने बच्चों को किस तरह से अपनी नेशनलिटी की बेस पे उनको नेशनलिटी दिलवा सकते हैं, यानी कि वो फायदा उठा सकते हैं आपकी नेशनलिटी से। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो स्पेन का कानून है वो ये है कि जब आपने खोरामिंतो करनी है उस डेट अगर आपके बच्चों की एज जो है वो 18 साल से एक दिन भी कम है तो आप उसको नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। एक मतलब जब आपने अप्लाई कर दी तो आपके बच्चे की उम्र उस वक्त 22 साल हो, 21 साल हो, 20 साल हो, जब उसकी नेशनलिटी जो है वो उसको मिले, दनी मिले या उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो, वो एक अलहदा फिर हो जाता है। लेकिन जब अप्लाई करें तो उस वक्त कम से कम आपके जो बच्चे हैं उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम होनी चाहिए जब आपने खुरामिंतो करवानी है, जब हलफ बर्दारी करनी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कुछ बेनिफिट भी रहा है, वो मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे उसका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन लाहक है कि शायद अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। मैंने इस पे काफी ज्यादा जो है मालूमात लिया इस एक दो हफ्तों में, क्योंकि एक दोस्त से उनके बार बार कमेंट आ रहे थे, बिलबाओ में वो रहते हैं, उनकी शायद बच्ची की एज जो है वो 18 साल से ओवर है, तो वो बार बार पूछ रहे थे। मैंने उनसे वादा भी किया था कि मैं मुकम्मल मालूमात लेके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। असल में तारागुना में एक रजिस्ट्रो सिविल थी जहां पे ये सिलसिला तमाम चल रहा था और वो रायत दे रहे थे बिला तफरीक, जो जाता था तो उसको जो है उसके बच्चों की भी खुरामिंतो कर दी जाती थी अगर वो 18 से कुछ टाइम जो है उनका अबाव होता था। 19 वालों की भी उन्होंने की है, तो इस तरह से वहां पे काफी लोगों ने फायदा उठाया और वहां पे जाके अपनी खुरामिंतो करवाई और वो तकरीबन पूरे कतलुनिया से लोग वहां पे जाते थे और उन्होंने काफी ज्यादा उस रजिस्ट्रो सिविल का फायदा उठाया। वहां का अमला बहुत अच्छा था और वो काफी ज्यादा तावन करता था, वहां पे सीता सिस्टम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और लाजमी बात है कि जो दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से भी काफी दोस्त होंगे जिन्होंने उस रजिस्ट्रो सिविल से फायदा उठाया। अगर उनमें से कोई हो तो लाजमी तौर पे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे अब या वहां पे क्या है कि वहां पे अब इतना आसान नहीं रहा और वहां पे काफी ज्यादा जो है अब सख्ती हो चुकी है। और वहां पे भी अब मैंने जो पता करवाया उसके मुताबिक यही है कि जब आपकी खुरामिंतो हो उस वक्त आपके बच्चों की उम्र 18 साल से बाव ना हो तो आप इस कानून से फायदा उठा सकते हैं, जो कि तमाम स्पेन में राइज है। और इस वजह से खास तौर पे वहां पे जाने का उनकी मकसद नहीं बनता, क्योंकि यही रूल पूरे स्पेन के तमाम रजिस्ट्रो सिविल में है। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि बाई लॉ ये कानून है। अगर 18 से आपके बच्चों की उम्र ज्यादा है और आपने खुरामिंतो के वक्त उनकी ज्यादा थी तो फिर आप उनको फायदा नहीं दे सकते, वो अपना अलहदा से
ٹائم پورا کریں گے۔ اب جہاں تک ویزے کی بات ہے تو ویزے کا بھی یہی ہے، لیکن ویزے کے لیے جو اسپین کی حکومت نے متبادل لانچ کیا ہے کہ آپ اگر تمام فیملی ویزا پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، آپ کے بچے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، اگر اس میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی آپ کی ایسی ہے جس کا عمر جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، بے شک وہ شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ کے بعد ان کے آگے بچے بھی ہوں، تو پھر بھی وہ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ فیملی جو یہاں پہ اسپین میں موجود ہے ان کی، وہ یہاں پہ ان کو ورک پرمٹ بھیجے گی، تو اس میں ہیومن رائٹس بھی انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ورک پرمٹ بڑا آسانی کے ساتھ ایمبیسی سے اپروو ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں سے ورک پرمٹ پہ یہاں آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے اپنا جو ہے وہ ورک پرمٹ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے بے شمار فیملیز نے فائدہ اٹھایا ہے، اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ذریعے جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا ویزا، بچوں کا ویزا لگوا سکیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے بارے میں۔ انگلینڈ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس میں کچھ نئی سختیاں دیکھنے میں آئی ہیں جو کہ مختلف دوستوں کی طرف سے پتہ چلی ہیں، اور اس میں کچھ کمنٹ بھی آئے ہیں۔ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے بارے میں ہوم آفس آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی انلیگل امیگرینٹس ہوں یا لیگل امیگرینٹس ہوں، غیر ملکی جتنے بھی ہیں ان پہ ہوم آفس نے کافی زیادہ سختی کر دی ہے۔ ہوم آفس اصل میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ تمام امیگرینٹس کو امیگریشن کے پروسیس کو ڈیل کرتا ہے، اور انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتا ہے، اور اس تمام امیگرینٹس کے جو ڈیٹاز ہیں وہ ہوم آفس کے انڈر ہی ہیں، اور ان کی طرف سے کافی زیادہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ وہ لوگوں کی جو کہ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس لے کے یو کے میں آباد ہیں، ان کا کام کا تمام ریکارڈ، ان کے بینیفٹ جو فیملی کے لے رہے ہیں وہ تمام ریکارڈ، اور وہ کتنا عرصہ یو کے میں ہیں، کتنا عرصہ سے باہر ہیں، اور ان کی انٹریز کا کچھ فیملی سے ان کے پاسپورٹ میں ان کی انٹریز کے ریکارڈ کو بھی مانگا گیا ہے، ان کے فیملی پیٹس میں جو بینیفٹس ہیں وہاں پہ بھی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کو بچانا چاہتے ہیں تو بہتر طریقے کے ساتھ ان کے رول اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ ٹائم گزاریں، ورنہ آپ کو آگے سیٹل اسٹیٹس لیتے ہوئے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اٹلی کا ایک نیا ویزا سکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، جو کہ کافی اہم ویزا سکیم ہے۔ اصل میں یہ جو ویزا سکیم ہے یہ اسپین نے 2 سال پہلے تقریباً شروع کر دی ہے، اور اس کو کہتے ہیں نارمڈ ویزا سکیم۔ نارمڈ ویزا سکیم میں آپ جو سکلڈ ورکر ہیں وہ ایزیلی آپ ویزا لے کے بمائے فیملی ڈائریکٹ پی آر لے کے آپ اسپین آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اب اٹلی نے بھی اپنا پروگرام لانچ کر دیا ہے، آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اٹلی آ سکتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کا لیگل سٹیٹس ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس طرح کی جو اسکیمیں لانچ کی جا رہی ہیں ممالک کی طرف سے، اصل میں یہ سکلڈ ورکر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور سکلڈ جو ورکر ہیں ان کو اپنے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو جو سکلڈ ورکرز ہیں ان کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اسپین نے ایسی اسکیم لانچ کیا، اٹلی نے کیا، اور جرمنی نے آلریڈی کر دی ہے، اور بلیو کارڈ سسٹم آلریڈی پوری یورپی یونین میں لانچ ہے۔ تو اس طرح سے یہ سکلڈ ورکرز کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی جو سکلڈ جو ان کی کمی ہے ان کے ملکوں میں اس کو دور کیا جا سکے۔ اس کا لنک نیچے آپ کو لنک نمبر 1 مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں بڑے اہم ٹاپک کی، جس کے بارے میں کافی دوستوں کے مختلف فیملیز کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں، کہ یورپی یونین کے شنجن سٹیٹس کے وہ کون سے ممالک ہیں جہاں پہ ہم بمائے فیملی جائیں تو ہمیں کافی اچھے رزلٹس آ سکتے ہیں، اچھے بینیفٹس آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پرتگال میں رہنے والی فیملی، اسپین میں رہنے والی، اٹلی میں رہنے والی، گریس میں رہنے والی، اب ان کے پاس نیشنلٹی ہے، وہ موو ہونا چاہتے ہیں کسی اور شنجن ملک میں، تاکہ ان کو وہاں پہ جا کے نئے سرے سے اپنے لیگل سٹیٹس بھی نہ بنانے پڑیں، اور وہاں پہ وہ فیملی کے بینیفٹس بھی لے سکیں۔ تو یہاں پہ دوستوں میں 2-3 ممالک آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، ہر فیملی کے سرکمسٹانسز علیحدہ ہیں، ہر فیملی کی سکلز علیحدہ ہیں، یہ آپ کی سکلز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی ایسی سکلز جو کہ تمام شنجن ممالک میں بہت زیادہ جن کی مانگ ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو آپ ان میں سے کسی ملک میں بھی چلے جائیں گے، آپ وہاں پہ بڑے ایزیلی سیٹلمنٹ آپ کی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ جو ٹاپ ممالک ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہ بیسٹ کنٹری سمجھی جاتی ہیں، نہ صرف یورپی یونین میں، نہ صرف شنجن میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ اسکینڈینیوین کنٹریز ناروے ہے، سویڈن ہے،
ڈنمارک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فن لینڈ ہے. یہ چاروں ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو کافی اچھا فیوچر ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جرمنی بہت اچھا ہے وہاں پہ بھی. لیکن اگر فیملی بینیفٹس کی بات کریں تو ڈنمارک، ناروے بہت اچھے ممالک ہیں. وہاں پہ فیملی بینیفٹس کافی اچھے دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ جاب اپرچونٹیز بھی کافی اچھی ہیں. اور جہاں تک انگلش کی بات ہے، ان کی فرسٹ لینگویج تو انگلش نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ انگلش جانی اور سمجھی جاتی ہے. وہاں پہ اگر آپ فیملی کے سمیت جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی معقول سکل ہے تو بڑی ایزیلی آپ وہاں پہ سیٹلمنٹ اپنی کر سکتے ہیں. فیملیز کے ساتھ بالکل شروع میں لے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ کو خود جانا چاہیے، وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد اپنی فیملی کو وہاں پہ اپنے پاس لے کے جانا چاہیے تاکہ آپ پریشانیوں سے بچ سکیں. دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.